السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج ہم بڑے ہی تہلکہ خیز ایک واقعے کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے مکہ کے پارلیمنٹ دارالندوہ میں رسول گرامی سرور کونین تاجدار حرمین سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک اور ناتمام سازش جب مشرکین عرب نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد فاند کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے، ہجرت کر گئے، تو ان میں بڑا کوہرام مچا، غم و الم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی عظیمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے، پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح و صفائی کے کیسے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہے۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ درحال کہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پر امن رہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرناک تھے، چونکہ مشرکین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار سیدنا حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر 14 نبوت 26 صفر سن 14 نبوت کے 14ویں سال مطابق 12 ستمبر 622 عیسوی جمعرات کے دن کے پہلے پہر مکے کے پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے جو سرکردہ نمایاں چہرے تھے وہ یہ تھے: ابو جہل بن ہشام جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی اور حارث بن عامر جو بنی نوفل بن عبد مناف سے تعلق رکھتا تھا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب جو بنی عبد شمس بن عبد مناف سے تعلق رکھتا تھا، نضر بن حارث بنی عبد الدار سے ان کا تعلق تھا، ابو البختری بن ہشام، زما بن اسود اور حکیم بن حزام یہ بنی اسد بن عبد العزیٰ سے تعلق رکھتا تھا۔
نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج جو بنی سہم سے تعلق رکھتا تھا، امیہ بن خلف بنی جمح سے۔ وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دارالندوا پہنچے تو ابلیس بھی ایک بزرگ شیخ جلیل کی صورت عبا اوڑھے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ مکہ کے پارلیمنٹ دارالندوا میں اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں۔ شیخ نجدی وہی شیطان جو شیخ نجدی کے بھیس میں آیا تھا، کہا خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کرے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے۔ اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں، جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار مار دی ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کریں گے۔ شیخ نجدی نے کہا ہاں واہ، یہ بات رہی جو اس نوجوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی باقی ہے، یہی صحیح ہے، باقی سب ہیچ ہے۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر باتفاق رائے منظور کر لیا اور ممبران تمام کے تمام اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر فی الفور عمل کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دارالندوا مکہ کے پارلیمنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی گھناؤنی سازش اور ناپاک کوشش اور ایک انتہائی تاریخ کا سب سے بدترین اجتماع منعقد ہوا تھا جو انتہائی لعنت پر منطبق تھا۔ امید کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لائک کریں اور فری میں سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔